أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم جناب آدم علیہ السلام کا خدا کی طرف سے نائب بنانے کا ذکر اور فرشتوں کے سوال، آگے امتحان کے کٹہرے میں کھڑے ہونا، اس کا ذکر ہو چکا. پھر خداوند متعال نے سجدے کا ذکر کیا کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، جو کہ پہلے کا واقعہ تھا. تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. پھر جناب آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس جنت میں تم اور تمہاری زوجہ جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، اور ترک اولا کی وجہ سے خداوند متعال نے جنت سے نکال دیا. جنت کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ جنت کون سی تھی، جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روح سے بتایا گیا کہ یہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا. معصوم فرماتے ہیں جہاں آفتاب و مہتاب کی روشنی پڑتی تھی. اگر یہ وہ والی جنت ہوتی جس کا وعدہ کیا گیا مومنین سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے کبھی بھی نہ نکالا جاتا. لیکن ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد جب خداوند متعال نے زمین پہ بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا السلام اللہ علیہ کو، تو جناب آدم اور جناب حوا نے توبہ کرنا شروع کی. یعنی اب یہ جو توبہ ہے یہ تقریباً روایات میں جو ملتا ہے 100 سال سے لے کے 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے خدا کی بارگاہ میں. کس وجہ سے؟ جو ترک اولا ہوا تھا. 100 سال یا 200 سال جو روایات ہیں یہ پوری ہو جاتا ہے ٹائم. تو اس کے بعد خداوند متعال فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. خداوند متعال فرما رہے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اچھا، یہ کلمات کون سے تھے؟ ایک تو یہ جو کلمات ہیں ان کا ذکر خداوند متعال نے قرآن میں کیا کچھ اس طریقے سے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یعنی پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک تو یہ جناب آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ کلمات، اور دوسرا جو روایات میں احادیث کی روح سے اہل سنت نے بھی لکھا، تشیع نے بھی کثرت کے ساتھ لکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے گئے اس میں ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کا واسطہ تھا. یعنی جناب آدم علیہ السلام نے خداوند متعال سے جب دعا کی تو پنجتن پاک کو وسیلہ قرار دیا. تو جب پنجتن پاک کا وسیلہ پکڑا حضرت آدم علیہ السلام نے تو خداوند متعال نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو جہاں پہ میں نے سورہ فاتحہ میں بھی چند گزارشات کی تھی، تو یہاں پہ بھی ایک گزارش کرتا جاؤں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے پنجتن پاک کا وسیلہ اپنانا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ درست ہے، عین توحید ہے
کیوں؟ ہم جب خدا کی بارگاہ میں پنجتن پاک کو وسیلہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ہم غیر خدا کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں، وہ ہماری زبان کا وہ مقام نہیں ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں ہے، اور ان کی زبان کا جو خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم ان کے ذریعے بھی، آپ کی زبان جب ہلے گی تو آپ خداوند متعال کے پسندیدہ ہیں، تو آپ کی جب زبان ہلے گی تو پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی روایات کہتی ہیں کہ پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کی تھی، خداوند متعال نے توبہ قبول فرما لی۔ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب توبہ کے بعد حکم میں فرمایا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو خداوند متعال نے یہ حکم بیان کر کے چند اور چیزیں بھی بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس نے رہنا ہے وہ ایک قانون کے تابع ہو کرے گا، شریعت کے تابع ہو کرے گا، اور اس شریعت پہ جو عمل کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اسے حزن ہوگا، وہ کسی قسم کی مشکلات میں گرفتار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ بچنا چاہتا ہے، اگر اس کا انجام اچھا ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ والی جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اسے خدا کے قانون کے تابع ہونا پڑے گا، اسے شریعت کے تابع ہونا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو ان کا بھی ذکر کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ خداوند کریم فرما رہے اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی خداوند کریم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا اس کے بارے میں بتا دیا کہ میں نے ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے کی جو پیروی کرے گا، یعنی ان سے جو ہدایت حاصل کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، خدا کی جو بھیجی ہوئی شریعت ہے جو ان کے ذریعے آپ تک پہنچی اس پہ جو عمل کرے گا اس سے خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان خدا کے احکامات کی اگر کوئی نافرمانی کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، اس کو جھٹلا دے گا، تو خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کدھر ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا۔ یعنی پروردگار نے واضح طور پر ہمارے لیے، کیونکہ قرآن ایک نصیحت ہے نا، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، خداوند متعال نے بتا دیا اس دنیا میں رہنے تو چلنا اس کے مطابق ہے جو اللہ نے تمہارا ہادی بنا کے بھیجا، جیسے کہ ہمارے لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ خداوند متعال نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم نہیں ہے، اس اولی الامر سے مراد علی سے لے کے مہدی تک ائمہ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب جب اطاعت کرنی ہے تو اگر کوئی مثلا وقت کا حاکم ہے وہ تو غلط بات کا بھی حکم دیتا ہے، اچھے بات کا بھی حکم دیتا ہے، تو کیا خداوند متعال ایسے بندے کے بارے میں کہے گا کہ اس کی اطاعت کرو؟ وہ تو غیر شرع کام بھی کرتے ہیں، کیا وہ بھی کریں؟ نہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت کا ذکر، دوسری طرف رسول خدا کی اطاعت کا ذکر، تو بعد میں ایسا بندہ آنا تھا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیسرے نمبر پہ بھی وہی آنا تھا کہ جو انہی کی طرف بلائے گا، جو ہمیشہ بولے گا تو وہی بولے گا تو اللہ کو پسند ہے، جو ہمیشہ بولے گا تو وہ بات کرے گا جو ہمارے فائدے کے لیے اور جو عین قرآن ہو، عین دین اسلام ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ جو اس سے باہر ہوگا وہ نہیں بولے گا۔ تو خداوند متعال نے ایک پورا نظام سیٹ کر کے دیا، ایک ہدایت کا نظام۔ خداوند متعال چاہتا ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ جو ہے وہ بچ جائے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس کا انکار کر لیتا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا، تاریخ میں پڑھا کہ کتنی قومیں تباہ ہوئی آدیوں کا انکار کر کے، خدا کے ظاہر ہے نا، وہ تو خدا کے پیغام پہنچا رہے تھے تو قومیں تباہ کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے، اور یہ وہ سارے واقعے بھی موجود ہیں، وہ ہمارے لیے موجود ہیں کہ ہم ان سے درس حاصل کریں۔